سارے امتحان اکٹھے ہوئے، امتحان پہلے بھی ہوئے لیکن جدا جدا. جب ڈیٹ شیٹ بنتی ہے تو مشکل پیپر سے قبل چھٹی بھی ڈالی جاتی ہے، اور ایسا ہی ہوا پہلے. کبھی اولاد کا امتحان لے لیا، کبھی جان کا امتحان لے لیا. لیکن کربلا میں عجیب تماشا ہوا کہ سارے امتحان اکٹھے ہیں، اور پھر کہا نمبر بھی 33%، نمبر بھی 100% دینے ہیں. اور حضرت امام حسین نے صبر کی انتہا کر دی. ہمارے دیہاتوں میں، شہروں میں، محلوں میں اگر کسی کا کوئی جوان بیٹا فوت ہو جائے تو 10-20 آدمی اس کو سنبھالا دینے والے ہوتے ہیں، اور سارا محلہ آپ کے گھر والوں کو سنبھالا دینے والا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ گھر سنبھالے سے سنبھلتا نہیں کہ جوان کی میت ویلے میں پڑی ہے. اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو ایک آدمی کو 10 آدمی سہارا دے کے لے جا رہے ہیں. اور میاں یہ کون ہے؟ کہا یہی تو جوان کا باپ ہے جس کی کمر ٹوٹی ہے. 10 آدمی سہارا دے کے لے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی اس سے چلا نہیں جاتا. میں سلام نہ کروں حسین ابن علی کو جو 18 سال کا بیٹا کندھے پہ لاد کر کے کربلا کے خیموں تک پہنچاتا ہے اور پھر بھی مسکرا کے کہتا ربنا تقبل منا ھذا القربان. مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما. صبر کی میں نے ایک تعریف یہ پڑھی ہے کہ صابر وہ ہے کہ جس کے معمولات عبادت کا زانہ. صابر اسے کہتے ہیں جس کے معمولات عبادت کا زانہ. جوان بیٹے گھر میت پڑی، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت ہے، اذان ہوئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، صابر ہے. جس کے معمولات عبادت کا زانہ ہو وہ صابر ہے. اگر صبر کی یہ تعریف ہے تو اس کا پریکٹیکل دیکھے نہ کربلا. محتاط روایتیں تو خطبہ کا رنگ ہے نا، وہ اس واقعہ کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. میرے پاس تو وہ سٹائل نہیں ہے، لیکن محتاط روایات یہ ہیں کہ جب آپ کا پیراہن اتارا گیا تو 122 سوراخ تیروں کے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے. اور جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، صابر ایسا کہ وقت نماز آیا تو نماز قضا نہیں ہونے تھی، معمولات عبادت قضا نہیں ہونے تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر نبض اس وقت قد نبض سے جدا کیا گیا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا. حج کا موسم ہے. کسی صحابی نے عرض کی حضور ایک شخص تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا اور وہ اس کی وفات ہو گئی. تو حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا ملبیاً تو لبوں کے اوپر تلبیہ ہی ہوگا، لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. یہ ضابطہ حضور نے بتایا تھا. تو پھر حسین کا سر تو قیامت کے دن سجدے سے اٹھایا جائے گا. حسین تو آج بھی نماز میں. حضرت امام حسین کا سر انور کاٹ کر کے نیزے کی نوک پہ اس لیے چڑھایا گیا تاکہ لشکر کو خبردار کریں کہ ہم فاتح ہو گئے. لیکن کسی نے بول کر کے کہا یارو غور سے دیکھو یہ سر تو کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ سر کٹ گیا پھر بھی سر بلند ہے. اور کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی طرف تھا اور کٹی ہوئی گردن آسمان کی طرف. کسی نے کہا رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ بھی ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا. حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی، وہاں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے دور، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. حضرت امام حسین نے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کی کہ جس کی مثال کائنات کے اندر پیش نہیں کی جا سکتی. میں کہتا ہوں لوگ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. کوئی بچے کٹائے اور اپنی گردن کٹائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے. حسین زمانے کے اندر وہ انوکھی داستان رقم کر گیا کہ زمانے کی نگاہیں حیرت سے پھٹی ہیں یہ کیا ہو گیا. اور ایک شخص اپنے کلیجے پہ اتنا کچھ کیسے سہ گیا. کبھی جوان کی لاش اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی بھتیجوں اور بھانجوں کی لاش اٹھا کے لا رہا ہے، اور کبھی معصوم ہاتھوں میں علی اصغر تڑپ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی صبر کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اتنے دکھ سینے پہ پردہ داروں کے پردے کا الگ خیال ستا رہا ہے. 72 لاشیں لائن میں پڑے ہوئے ہیں اور گھوڑے کی زین پر جب حضرت امام قدم رکھتے ہیں تو آواز آ رہی ہے کربلا کے میدان میں جس بانک پن سے جاتے ہیں یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازلی چھدا ہوا کٹا ہوا پھر بھی ہے ہٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے یہ بل یقین حسین. یہ عظیمت، یہ جرأت اور یہ حوصلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے. اقبال بھی خراج پیش کرتا ہے آ امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد دبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذبح عظیم آئے پسر، سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخی ای مصر از مضمون ہو، تا قیامت قطع استبداد کر موج خونے ہو
چمن کی چال پر۔ قیامت تک جبر کا راستہ حضرت امام حسین نے دیا، بلکہ قیامت تک ظلم کے خلاف جتنے لوگ بھی میدان عمل میں آئیں گے، جبر کے خلاف حریت کے جتنے بھی قافلے میدان عمل میں آئیں گے، سب کے ہاتھوں میں جھنڈا حسین ابن علی کا ہوگا۔ جب مہاتما گاندھی نے برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم کہو گے کہ ایسی سلطنت جس کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، ان سے ٹکر دینا ایک دیوانگی ہے، زمینی حقائق کا ادراک نہ ہونے کے مترادف ہے، لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج سے ٹکرانے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو قیامت تک جتنے لوگ بھی جبر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ حرارت اور گرمی خون حسین سے لیں گے۔ سرخ رو عشق غیور از خون ہو، شوخی این مصرع از مضمون ہو۔ عشق غیور کے چہرے پہ جو بانگ پن پر جو سرخیاں ہیں وہ خون حسین کا ہے۔ بلکہ مقام بیضا پہ حضرت امام حسین کے خطبے کے جو لفظ ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، 144 افراد کو لے کے آگے بڑھا اور جن میں بچے اور خواتین بھی ہیں، میرے پاس صلات رب و ضرب بھی نہیں ہیں، کوفے والوں کی بے وفائی ہمارے تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اس لیے کہ قیامت تک جبر کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے میں نمونہ تو بن جاؤں، میری زندگی نمونہ تو ہو ان کے لیے جو قیامت تک جبر اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیمت کی وہ انوکھی داستان ہے کہ قیامت تک لوگوں کو وہ حوصلہ دیتے رہے گی اور ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہونے کی طاقت دیتے رہے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نام حسین کا لیتے ہیں، کرتوت انفیکشن سارے یزید والے ہیں۔ اگر ہم نام حسین لیتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کے کسی یزید کو کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی قبول نہ کریں۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا احسان نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے خاص کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ میں آپ کی آمین کے ساتھ ایک دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے سے زیادہ باخبر ہوں گے اس وقت میرے وطن عزیز کے جو حالات ہیں ملک پاکستان سے، آپ سے دعا کرواؤں گا کہ میرے وطن کے لیے دعا کریں، اللہ میرے ملک کو امن عطا فرمائے۔ پاکستان اللہ کی رحمتوں کا ایک سایہ ہے۔ پچھلے کچھ سال قبل ایسا ہوا کہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے غلطی سے ہمارا ایک فوجی جو ہے وہ انڈیا میں چلا گیا، وہاں کے مقامی کسانوں نے اس کو پکڑ لیا اور سکھوں کا ایک گھر تھا وہاں جا کے اس کو بند کر دیا کہ آرمی کو دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو جس کمرے میں میں بند تھا اس کی کھڑکی پر ایک بوڑھی خاتون آئی جس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس نے میری طرف گھور کے اور نفرت سے دیکھا اور کہا کہ تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا ہے کہ وہاں سمگلنگ کرو؟ تو میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پاکستان کب بنا کے دیا؟ تم نے تو جو ہے وہ آنے والے قافلوں کو لوٹا تھا، ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کر کے کربان کی نوک پہ چڑھایا تھا، تم نے پاکستان کب بنایا تھا؟ تو اس خاتون نے رو کر کے کہا کہ ہاں میں ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک عورت ہوں جو تقسیم کے موقع پہ سکھوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اور میں بد نصیبی سے ان کے بچوں کی ماں بھی ہوں۔ میں تمہیں یہ نصیحت کرتی ہوں اگر پاکستان پہنچو تو لوگوں کو بتا دینا کہ پاکستان سے کبھی بے وفائی نہ کرنا۔ پاکستان اتنی مقدس اور عظیم سرزمین اور دھرتی ہے کہ میرے پوتروں کو جب بخار آتا ہے میں پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ یہ چاند میری زمین، پھول میرا وطن، یہ پاک سرزمین شاد باد زندہ باد رہے۔ یہ دعا کریں، اس وطن کو نوچنے کے لیے چیلیں اور گدھیں لگی ہوئی ہیں، بس ملک کو اجاڑنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اللہ اس وطن کو سلامت رکھے۔ یہ صرف ہماری پاکستانیوں کی نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کی آخری پناہ ہے، یہ آخری چٹان ہے عالم اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے۔ میرے وطن کے کھیتوں کھلیانوں ہواؤں فضاؤں شہروں کوٹھوں اور دیہاتوں دریاؤں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کے لیے بھی آپ دعا کریں اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا بیکار دے۔ جو رسوائی اور ذلت اور ظلم حالی کی زندگی اس وقت ہم کاٹ رہے ہیں، شاید تاریخ میں اس سے قبل ایسی کوئی مثال نہیں مل رہی۔ پوری دنیا کے اوپر خون ہمارا ہی بہہ رہا ہے، کابل میں، قندھار میں، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تقریر، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، جہاں جائیں، گوانٹا ناموبے کے سلاخوں کے پیچھے کون، شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں کے پیچھے سے کس کس اسکیو کی آواز آ رہی ہے۔
اور ابو غریب کی جیل کے پیچھے کون تڑپ رہا ہے اور آخری ہچکیاں کون دے رہا ہے. انتہائی دردناک کہانی. ہمیں فلوجہ کی شام اور شبگیر بھی نہیں بھولی جب لوگ اپنے گھروں کے اندر قبرستان کھود رہے تھے. ہمیں وہ لمحے بھی نہیں بھولے جب ایک شخص کی شہادت کاٹی گئی اور پھر جب خون بہہ گیا تو پٹرول بھرا گیا پھپھڑوں میں اور پھر اس لاش کو آگ لگائی. جب لاش تڑپتی تھی لگ سے بسمل کے تماشے کرتی تھی تو امریکی گنڈے کہہ کے لگاتے تھے. وہ درد بھی پرانا نہیں ہوا کہ جب ایک عورت کے جسم پہ زخم لگا کے کتوں کے آگے چھوڑا گیا. ہمیں عافیہ صدیقی کا درد بھی ابھی یاد ہے. اس کا غم بھی ہمارے سینے کے اندر تازہ ہے. کتنی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہندوؤں کے نرغے میں ہیں. ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ دیوبند کے ساحل پہ ایک بیٹی نے پکارا تھا اور محمد بن قاسم کہاں سے چلا تھا. آج کتنی بیٹیاں صدا دے رہی ہیں. اٹھا نہ پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے. وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکن. کوئی آنکھیں مارے شان آج قبرہ بچوں بول. آج کتابیں عشق دا کوئی اگلا ورکا بول. ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بین. آج لکھاں تیاں دیس دیاں بارش شاتے مکین. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے, عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے کفر کی سرزمین میں اسلام کا جھنڈا کھڑا کیا ہوا ہے اور تھامے ہوئے ہیں. بالخصوص یہ علماء کرام کہ جس ماحول میں دین کی آواز کو سر بلند کر رہے ہیں. اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. جو کہا گیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ.